آپ کو ہی پتہ چلتا 1300 سال ہو گئے، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوا، ویسے ہی ہے، نشست بدلی ہے بس، نشست بدلی ہے بس، ویسے ہی ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حیات زندگی، سب کچھ سامنے، سب کچھ سامنے۔ کہا قیامت تک ساری دنیا، ساری کائنات میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے، جو وہ کہہ دیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم کو کیا ضرورت ہے اس کے ایرا وغیرہ کے پیچھے جانے کی، جب ان کی موجودگی ہے۔ جو تھے سمجھتے ہیں وہ مصیبت میں آئے ہوئے، ان کے ہاں درمیان فاصلہ ہو گیا زمین آسمان کا، جو کہتے ہیں تو بس وہ کرم میں ہے، ان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو خدا نے فائدے اور قدرتیں دین دنیا کی مصیبت ٹالنے میں جناب نبی کریم کو وسیلے کے ساتھ ان کی ذات کو رکھا، کسی کی ذات میں نہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو، دین کی ہو دنیا کو، سب حل۔ صحابی کو نہیں کہا زیادہ درود پڑھ تکفا ہمک، اور تیرے لیے اچھا اس کو کہا کہ میری ضرورت نہیں، کہ بہت درود پڑھا، ہاں تکفا ہمک، جو چاہے گا وہ ہوگا، جس چیز کی غم پریشانی ہے طلب ہے وہ ہوگا، یغفر ذنبک، اگر گناہ ہے تو اس خدا سزا نہیں دے گا، معافی دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ ہے۔ ہاں، جمہور میں بیٹھ کے سوچ کے بات کرنی پڑتی ہے، جا کے پھر دیکھتے ہیں کہ بات غلطی ہے، ڈھکوسلا ہے، جذبہ ہے، یا ایسی کہہ دیا ہے، غلط روایت ہے، یا کمزور حدیث ہے۔ کمزور باتیں یہاں نہیں کرتا ہوں، آپ کی طفیل، آپ کے نام کے طفیل، جو تمہارے عمل سارے اکٹھے ہو جائیں نہیں دلا سکتے جو ان کی ایک سفارش تم کو دلا سکتی۔ ہاں، لیکن ہم ان کے بنتے نہیں نا۔ یہ دل خالی ہم کر لیں تو ہم کو بہت فائدہ۔ ہاں، کہا ہر چیز سے تم کو زیادہ میں عزیز ہوں، یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے اچھا ہے، ورنہ ان کو عزیز ہو نہ ہو، اللہ نے پہلے ہی عزیز کیا ہوا ان کو۔ ہمارے تمہارے سے ان کی کوئی عظمت نہیں، اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے تمہارے پہ رحمت ہوگی، ہمارے تمہارے کام بنیں گے۔ آدم علیہ السلام 300 سال زاری کی اللہ کے آگے، مسئلہ ابھی تک جواب پورا نہیں آیا تھا، زاری قبول تھی لیکن جواب پورا نہیں آیا تھا۔ جب نبی کریم کا نام عرش پہ دیکھا، وسیلہ کیے، جواب فوراً آیا۔ پہلی امتیں تھیں، انسان تھے، ان کے نبی تھے، ان کو بہترین امت نہیں کہا، امت کہا بس۔ ہم کو آپ کو بہترین کہا کہ ہمارا نبی بہترین ہے، زیادہ عظمت ہے سب سے، اس وجہ سے خیر امت، خیر امت تم ہے محمد، ہاں نبی کی طفیل۔ تو ہم ان کے بنتے نہیں ہیں تو پھر خود ہی وہ نقصان میں جاتے ہیں۔ ہاں، بنتے ہیں تو کچھ مفاد دے کے بنتے ہیں، پھر ہٹ جاتے ہیں۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سر۔ یہ ساری مشکلوں کا حل سیکنڈوں میں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اگر نبی کریم کو راضی کر لیا جائے۔ فلانا تمہارا دوست، ماں باپ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے کسی سے، بس اللہ رسول سے، اور جس سے دوستی تعلق ہے آقا کی وجہ سے ہو، پھر دیکھو تمہارے لیے دنیا آخرت کیسے ہوتی ہے۔ ہاں، سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ آخر کہ اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، کہ جو چاہتا ہے بغیر دعا کے ہونے جاتا ہے۔ ایک دعا کرنی ہوتی ہے، خیال تصور تو کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی رضا اترتی ہے، یہ بھی ان کی رحمت ہے، درگزر، ورنہ یہ دنیا اجڑ جائے، یہ اولادیں اجڑ جائیں، سارا جہان اجڑ جائے، کہ خدا نے ان کی رحمت کی نظر کے نیچے سب کو دے دیا، رحمتاً للعالمین۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور تھوڑی بہت آتی ہے، اگر فیض ہو جائے پھر سمجھ میں آتی ہے۔ پھر انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب کچھ خدا کرتا ہے کہ خدا، لیکن خدا نے کہا میں نے بیچ میں اپنے تمہارے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ رکھ دی، ادھر سے مسئلہ حل کرو بس۔
ورنہ بہت مصیبت ہے دنیا، بنیاد دنیا عقبہ مصیبت۔ لیکن تمہارے دل کے کان بند ہے نا، یہ کو کھلنے ہیں تو کافروں کو بھی کھلنے ہیں، دل کے کان بند ہے۔ دل کے کان بند نہ ہوتے تم ان کو چھوڑتے، ان کی باتوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کھانے کو تو کتا بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے۔ سننا سنانا بولنا بلانا تھا نہیں، کچھ سوچنا کچھ چلنا ہے اس طرف۔ ہاں سفر کرو، سفر کا انتظام کرو، موت تو پہلے ہی آ جائے گی، وہ تو کھڑی ہے سر پر، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ سفر کا انتظام کرو، موت کا بھی کرو اور دوسرا بھی سفر ساتھ کرو۔ ابھی سے نیت کر لو کہ ہم غلام مصطفیٰ، ہم سفر کرتے ہیں اس طرف مدینے کی طرف۔ وہ تو قیامت تک مسافہ طے نہیں ہو، نیت سچی ہوگی مدینہ دل میں آ جائے گا۔ ہاں دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے۔ پھر مدینے سے نکل رہا تھا، 2-3 واقعہ، لیکن سچا تھا، اس کو پریشانی ہوئی۔ کہتے زیارت نصیب ہوئی نبی کریم، کہا جہاں ہوگے وہاں دیکھ لینا۔ ہاں حیات النبی محمد۔ ہاں جو چیز سمجھنا ہے واللہ عالم، تم کو تو یہ تمنا ہے ہی نہیں ہے نا۔ کبھی مال آنکھوں کے سامنے، کبھی اولاد آنکھوں کے سامنے، ایسی چیزیں میں گم ہو، اور یہ سب بیکار فضول ہے، یہ سب نقصان دے گی تم کو۔ اگر ان سے محبت کی یہ سب فائدے دیں گی، مال بھی فائدہ دے گا، اولاد بھی فائدہ دے گا۔ اور صحابی نبی کریم کی محبت کی خاطر مال میں بھی خوش تھا، اولاد میں بھی خوش تھا۔ جب آقا دنیا سے گئے تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ سے لے لے، جب وہ نہیں ہے تو سب چیز بیکار ہے۔ اب تو آنکھوں کی روشنی چل گئی، ساری عمر نابینا ہو کے گزاری۔ دیکھا تو ہمارے تمہارے دل تو ایسے بننے مشکل ہے، کم سے کم احساس تو پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کو احساس پیدا ہوتے حقیقت بھی اس پہ کھل جائے۔ ہاں تو ایسی باتیں کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، ایسی مجلسیں ہونی چاہیے۔ خدا نے بھی کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے تذکرے کیا کرو ایمان کے، خدا اس کی محبت کے، ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہمت آتی ہے۔ تو خدا کرے ہمارا آپ کا تعاون یہ جاری رہے، اور اسی تعاون کے ساتھ ہم آقا کے عاشق بن جائیں انشاءاللہ۔ سالوں کے کام تمہارے مہینوں میں ہوں گے، مہینوں کے کام تمہارے دنوں میں ہوں گے، ناممکن تمہارے لیے ممکن ہو جائے گا جب ان کی نظر کرم ہوگی۔ وہ وقتی نبی نہیں تھے، ہمیشہ کے نبی تھے۔ وہ وقتی رحمت العالمین نہیں تھے، قیامت تک رحمت العالمین۔ جیسی یہ باتیں کرتے ہیں لوگ بہت پریشانی میں، اب بھی پریشانی ان کے وسیلے سے جا سکتی ہے۔ تم وسیلوں کو چمٹے نا، چمٹتے نہیں، ہم چمٹے ادھر ادھر ہیں۔ ہاں ادھر چمٹ جاتے بڑی آسانیاں ہو جائیں۔ دین کے مسئلے آسان تو آخرت میں کہ وہ تو ہوں گے، دنیا کے بھی ساتھ ہو جائیں۔ ہاں دنیا کے بھی ساتھ ہو جائیں اور یقین بن جائے۔ اب جتنی مصیبتیں آتی ہے وہ آتی ہے۔ آقا جی نے درود کا کہا، استغفار کا کہا، ان چیزوں کا کہا جو انہوں نے کہا بڑی اہمیت دینی چاہیے کہ یہ چیزیں مصیبتیں دور کرتی ہیں، رزق کی مصیبت دور کرتی ہیں، پریشانیوں کو دور کرتی ہیں، حالات کو سازگار بناتی ہیں۔ لیکن نہ یہ اخباروں میں اس کے تذکرہ ہے، نہ ریڈیو میں، نہ لوگوں میں، بس دوسرے اسباب کا ہے۔ وہ اسباب بھی ہیں، صحیح ہیں، لیکن اس اسباب میں رحمت آئے مصیبت آئے تم کو نہیں پتہ نا۔ تجارت تم کو لے ڈوبے یا لے چلے تو نہیں پتہ، ہوائی جہاز تمہارے شہر میں پہنچایا تم کو ملبے میں جا کے دفن کر دیں، تم کو کسی چیز کی ضمانت گارنٹ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جہاں ان کی نظر ہے وہاں سب چیزوں کی گارنٹی ہے، جہاں ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں، وہاں سے موسم میں گل نہ جائے۔ تو خدا کرے ان کی نظر میں ہم آ جائیں انشاءاللہ۔ تو ان کی نظر میں آنے کے وسائل ہوں گے کہ ان کی مرضی کے کام ہم شروع کر دیں جس سے خدا خوش نبی خوش، اور جو کمزوریاں اس کو دور کریں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہ اللہ قادر ہر چیز پر ہے، ہر آدمی قادر نہیں، نہ بادشاہ، نہ
نہ کوئی، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو نبی کریم نے کہا جو اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ایک بارش سے آتا ہے اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، وہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے اللہ چل کے آتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اللہ کو ہر چیز پہ قدرت ہے۔ تو آقا جی ہم کو ادھر لے جاتے ہیں، تو پھر وہ جگہ اس طرف جانا ٹھیک ہے، ادھر ادھر بھٹکنا ٹھیک ہے؟ جو نمازیں بھی چھوڑ دے، تسبیحاں بھی چھوڑ دے، آقا کی محبت کے وسائل بھی چھوڑ دے، وہ خدا سے دور ہوگا تو خدا کی رحمت بھی تو اس سے دور ہوگی۔ ان چیزوں کو چھوڑنے سے رحمت دور ہوتی ہے۔ تو زیادہ جو آج کل غم ہے یہ پریشانیوں کا ہے، رزق کا ہے، امن نہیں ہے۔ لیکن تم کو یہ یقین ہونا چاہیے، امن ہو یا نہ ہو، اللہ امن دے تو آگ میں بھی امان دیتے، اللہ امان دے تو جنگل میں بھی امان دیتے، اللہ امان دے تو دشمن کے گھر میں امان دیتے۔ فرعون نے ساری مخلوق کو قتل کروا دیا، نجومیوں سے مدد لی کہ میرا بل ملک بچ جائے، میری خدائی بچ جائے۔ انہوں نے کہا اسی سال وہ لڑکا ہوگا جو تمہارے ملک میں زوال لائے گا۔ اس نے ہر جگہ قتل و برتن بچوں کا شروع کیا۔ ہاں جی، نجومیوں سے بھی مدد لی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جس نے زوال لانا تھا خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پالا۔ یہ سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ امان دے تم کو دشمن کے گھر میں امان دے، وہ امان دے تم کو مچھی کے پیٹ میں امان دے، مچھلی نگل کر اگل دے۔ مچھلی نگل کر اگل دے، وہ پناہ دے امان دے دشمن کے گھر میں امان دے۔ کھاتے تھے پیتے تھے، قرآن میں ان کو پتہ نہیں تھا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہ ان کے لیے ایک دشمن کی صورت بنیں گے اور ان کے لیے غم بنیں گے، اس کو پتہ نہیں تھا۔ اور اس نے بچوں کو قتل کروایا اور ایسے ایسے کہ قرآن میں آیتیں ہیں، اور ہم نے ان کو امان دی کہ تم کیسے قتل کرو گے، قتل کرو سامنے تمہارے گھر میں بیٹھو، کرو قتل۔ اندھا کر دیا خدا نے۔ یہ چیزیں ہم کو کس سے کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ ہم کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن اترا ہے کہ تم خدا سے جڑو، خدا سے مضبوطی کرو، اسباب کے بغیر بھی تم کو امان ہے، اور جن اسباب میں ہلاکت ہے وہاں تمہارے لیے گلزار کر دوں گا۔ ابراہیم انسان کو آگ میں ڈالا، وہ آگ باغ بن گئی، باغ بہار۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں، کلمہ پڑھتے اس کو جھوٹ سمجھتے۔ یہ ہم تم کو کیوں کہا کہ خدا سے نہیں ہٹنا ہے؟ اگر خدا سے نہیں ہٹنا تو نبی سے تعلق مضبوط کرنا ہے کہ انہی سے تم جڑو گے اللہ کے ساتھ۔ تو خدا کرے ہم ان وسائل میں لگ جائیں، مضبوط ہو جائیں، ہمیں نہ کسی کا ڈر ہو کہ فلانا ملک ہم پہ حملہ کر دے گا، فلانا ہم کو یہ کر دے گا، فلانا دشمن یہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا کہا، جی قربانی پہ راضی ہوئے، کیا قربانی نیت پہ ہو گئی، تم نے سب کچھ کیا۔ وہ چھری چلتی نہیں تھی، ابراہیم حسن چلا رہے ہیں، چلتی نہیں چھری چھری چلتی، آنکھوں میں پٹی باندھی، سارا مسئلہ حل کیا، یہ کیا، چلو بھائی۔ وہ دیکھتے ہیں چھری جو سی وہ کام ہی نہیں کر رہی، چھری بتاؤ کیا سوچے ہم لوگ، کتنے کم بخت ہیں۔ اتنی اچھی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ کی، اتنا اچھا قرآن، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطبے میں پڑھتے ہیں، اور شاید حدیث کے بھی لفظ ہیں۔ اگر بہترین راستہ ہے تربیت کا راستہ نجات کا ہے جی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل لگ جائے، بچ جائیں۔ ہاں